جیسے ہی میں اٹھا میں نے اٹھ کے اپنا فون دیکھا اور اس فون پہ جو میسیج آیا ہوا تھا اس سے میں حیران ہو گیا، بالکل میں حیران ہو گیا۔ السلام علیکم جی اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج جس سیریز کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کا نام میں نے رکھا ہے سٹوری ٹائم۔ اب میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں آپ سب کو بتایا تھا کہ اس چینل کا ایک مقصد یہ بھی ہے ٹو بیکم بیٹر سٹوری ٹیلر، اور یہ جو لفظ ہے سٹوری ٹائم یہ بیسیکلی میرے اسٹوڈنٹس کی ایجاد ہے۔ یوزلی جب میرے اسٹوڈنٹس کا پڑھنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا تو دے یوز دس ٹرم، اور وہ کہتے ہیں کہ سر اسٹوری ٹائم ہونا چاہیے، اسٹوری ٹائم ہونا چاہیے۔ تو آج میں نے سوچا ہے کہ ہم سیریز کا آغاز کرتے ہیں اور اس چیز کو ہم آگے بھی انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے، اور میں اس سیریز میں اپنی لائف سے متعلق سٹوریز یا ایسی سٹوریز جو کہ فکشنل ہے لیکن ان سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں وہ سٹوری شیئر کروں گا۔ تو آج ہم اسی سیریز کا پہلا ایپیسوڈ شروع کر رہے ہیں۔ تو آج کی جو سٹوری ہے وہ تقریباً آج سے 5-6 مہینے پہلے کی بات ہے، اور یہ تب کی بات ہے کہ جب میں نے اپنی جاب چھوڑی تھی، اور اس جاب کو چھوڑنے کی کئی ساری وجوہات تھی، لیکن اس میں سے جو سب سے امپورٹنٹ وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں سیلری بہت لیٹ ملتی تھی۔ اچھا، سیلری لیٹ ملنے کی وجہ آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی، لیکن حساب اس کا یہ تھا کہ فرض کرے آپ نے جولائی کا مہینہ کام کیا ہے تو آپ کو جولائی کی سیلری جولائی میں تو نہیں ملنے لگی، چلے جی کوئی بات نہیں، اگست میں مل جائے گی، نہیں اگست میں بھی نہیں، سپتمبر میں جا کے آپ کو جولائی کی سیلری ملے گی۔ تو کچھ اس طرح کا سسٹم تھا وہاں۔ خیر وہاں سے میں نے جاب چھوڑ دی۔ اب جاب چھوڑنے کے بعد میں ایک دوسرے ادارے میں چلا گیا، وہاں پہ میں نے ٹیچنگ شروع کر دی۔ اب ہوا کچھ اس طرح کہ جاب چھوڑنے کے بعد میری تقریباً 2 مہینے کی سیلری اس ادارے میں پینڈنگ تھی جو میں نے چھوڑا تھا۔ اب کیونکہ 2 مہینے کی سیلری پینڈنگ تھی، میں نے نیا ایک ادارہ تو جوائن کر لیا کہ یعنی اگست میں میں نے وہ پچھلا ادارہ چھوڑا، اور اگست میں ہی میں نے ایک اور ادارہ جوائن کر لیا جہاں پہ میں نے ٹیچنگ شروع کر دی۔ لیکن اب کیونکہ 2 مہینے کی سیلری پینڈنگ تھی، اور ظاہر ہے نیا ادارہ بھی آپ جوائن کرو تو وہ بھی اسی ٹائم تو آپ کو سیلری نہیں دیتے نا، وہ بھی پورا 1 مہینہ ویٹ کرتے ہیں۔ تو 2.5 مہینے سے آلریڈی سیلری نہیں مل رہی تھی، اوپر سے 1 مہینہ آپ نے مزید اب ویٹ کرنا ہے کیونکہ آپ نئے ایک ادارے میں آ گئے۔ ظاہر ہے اس سچویشن میں پھر جو فائنینشیل سچویشن ہے وہ کافی بگڑ گئی، ٹھیک ہے، اوپر سے سونے پہ سو آ گئی ہو کیا کہ یوٹیلٹی بلز بھی کافی زیادہ آ گئے۔ تو پھر اس طرح ہوا کہ یہ سٹوری میں آپ کو پہلے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، بیک گراؤنڈ سچویشن آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے۔ وہ اس طرح کہ رابطہ کیا پرانے ادارے سے، جی دے دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ڈیلے کرتے 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 اگلے مہینے کا بھی آخری 10 دن آ گئے۔ آخری 10 دن آپ کو پتہ ہے کیا سچویشن ہوتی ہے ہمیشہ۔ تو خیر اس میں اب چیز یہ آئی، یہ سوچنے میں آیا کہ یار اب کیا کیا جائے، ٹھیک ہے، اب کچھ نہ کچھ سیونگ ہوتی ہے ہر انسان کے پاس، سیونگ تھی اوبیسلی، لیکن پھر یوٹیلٹی بلز بھی بہت زیادہ ہیں، کیا کیا جائے۔ تو یہ سوچ میں آئی کہ یار یہ پرانے ادارے والے جو ہیں یہ پیسے نہیں دے رہے، سیلری نہیں دے رہے، تو ان کو فورس کیا جائے کسی طرح کہ اوبیسلی آپ نے کام کیا ہے، آپ کا حق بنتا ہے۔ تو فورس کرنے کے لیے ان پہ یہاں تک کہ لیگل کیس کر دیا، ٹھیک ہے، لیگل نوٹس بھیج دیا ان کو کسی انفلوئنشیل بندے سے کال کروا دی، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ کر لیا، لیکن اسٹل نو آنسر، نو سیلری۔ اب کیا ہوا، آخری 10 دن ہے، اور آخری 10 دن میں یوٹیلٹی بلز بھی دینے ہیں اور اپنا نارمل جو گزر بسر ہوتا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ اور ٹوٹل اس ٹائم میں آپ کو ایگزیکٹ اگر فگر بتاؤں تو آلموسٹ 12,000 تھے میرے پاس، ٹھیک ہے، جس میں سے 8,000 جانے تھے یوٹیلٹی بلز یعنی بجلی کے بل، ٹھیک ہے۔ اب 4,000 پیچھے بچ گئے ہیں اور 10 دن ہے مہینے کے، ٹھیک ہے۔ اب سچویشن اس طرح کی، اب ایسی سچویشن میں ظاہر ہے کوئی بھی انسان جو مطلب گھر چلاتا ہو اس طرح اس کو بڑی پریشانی والا سچویشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سچویشن تھی اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کیا جائے، ٹھیک ہے، اور اسی دوران جو لاسٹ ڈیٹ تھی بل جمع کرانے کی وہ بھی آ گئی۔ اب بڑی مشکل سے وہ جو 12,000 تھے اس میں سے دل پہ پتھر رکھ کے 8,000 نکالے اور بجلی کا بل دینے چلا گیا۔ اب میں اپنی گلی میں سے جا رہا تھا اور میری دور سے ایک نظر پڑی ایک بوڑھے شخص پہ۔
اب وہ چھوٹی سی اس کی ہائٹ، بوڑھا آدمی، بالکل ضعیف، پٹے پرانے اس کے کپڑے. اچھا، میں نے اس شخص کو جب دیکھا تو مجھے وہ تھوڑا سا فیملیرٹی اس میں نظر آئی. مجھے یہ لگا کہ شاید میں نے اس کو پہلے کہیں دیکھا ہوا ہے. تو جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے پھر ایک دم سے ذرا سے میں نے اس کو غور سے دیکھا نا، تو مجھے سمجھ آ کہ یہ کون ہے. بیسکلی وہ شخص ہمارے پڑوس میں مالی کا کام کرتا تھا. ٹھیک ہے، وہ پودے وغیرہ دیکھتا تھا ان کے. اور یہ تقریباً میں اس کو 8-10 سال بعد اس شخص کو میں دیکھ رہا تھا. اور وہ بالکل اس کا حلیہ بدل چکا تھا. پہلے وہ تھا مطلب ٹھیک ہے اتنا زیادہ کماتا نہیں تھا، لیکن اس کا حلیہ ٹھیک ہوتا تھا، بڑا صحت مند وغیرہ ہوتا تھا. لیکن اب وہ بالکل ضعیف ہو چکا تھا، قد اس کا پہلے سے چھوٹا تھا. اور جس ٹائم میں نے اس کو غور سے دیکھا، میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. تو میں نے اس کو دیکھا اور اس نے شاید مجھے نہیں پہچانا، کیونکہ جب لاسٹ ٹائم اس نے مجھے دیکھا ہوگا تو میں چھوٹا ہوں گا اوبیسلی. تو میں نے اس کی طرف دیکھا تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا. وہ خود میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ جی کچھ کام ہو تو بتائے، کام ہے تو مجھے دے دیں. میں صبح سے کام تلاش کر رہا ہوں لیکن مجھے کام نہیں ملا. اب میں نے اس کی حالت کو دیکھا اور میری اپنی سچویشن میں نے آپ کو پہلے بتا دی. ٹھیک ہے، تو میں بڑا پریشان ہوا. میں اس کے ہاتھوں کو ہاتھ کانپ رہے تھے اس کے. تو میں نے کہا جی کام تو نہیں ہے، لیکن اس ٹائم میرے ذہن میں ایک عجیب کشمکش تھی، یار میں اس کی کیسے ہیلپ کروں. تو میں نے کہا چلو کیا ہو سکتا ہے. تو میں نے وہ جو 8,000 میری جیب میں پڑے ہوئے تھے، میں نے ان میں سے 1,000 روپے نکال کے اس کو دے دی. اب آپ یقین کریں، جو اس شخص کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، دانت اس کے حالانکہ ایک دو ہی دانت سلامت تھے، لیکن جس طرح کی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئی وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس قدر خوبصورت مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئی. اور وہ ادھر ہی کھڑے کھڑے اس نے دعائیں دینی شروع کر دی. اچھا، تو وہ مجھے کہہ رہا تھا جی صبح سے میرے بچے بھوکے تھے اور میں صبح سے نکلا ہوا ہوں کام کے لیے، مجھے کام نہیں مل رہا. تو میں اس کو بولا کہ آئے جی کھانا کھائیں گے آپ؟ اس نے کہا نہیں میں کھانا نہیں کھاتا. میں کہا میں اپنے بچوں کے لیے کھانا لے جاؤں گا. بڑی اس نے دعائیں دی اور بڑا. خیر میں تھوڑا سا آگے چل کے گیا گلی میں، تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ اس ٹائم بھی ادھر سے کھڑا ہو کے مجھے دیکھ رہا تھا. تو خیر مطلب ایک دل کو اطمینان تو پہنچا، لیکن پھر وہی اپنی پریشانی بھی سامنے آ گئی کہ اب خود کیا کرے گی جی، خود بھی تو گزارا کرنا ہے. خیر اس ٹائم پھر میں گیا، میں نے بینک سے مزید 1,000 روپے نکالے، بل جمع کرایا، 3,000 بچے اور تقریباً 10 دن ہے ابھی مہینے کے بعد. خیر میں گھر واپس آ گیا. وہ اس کو میں بالکل میرے ذہن سے ہی نکل گیا وہ، کیونکہ یہ ظاہر ہے جب انسان خود پریشان ہوتا ہے نا تو دوسروں کی پریشانی آپ کو زیادہ نظر نہیں آتی. تو وہ میرے ذہن سے نکل گیا. اور اکثر میرے ساتھ اس طرح ہوتا ہے، میں آپ کو اگر پرسنلی اپنا بتاؤں نا، میں زیادہ پریشان ہوں یا تھکا ہوا ہوں یا اس چیز سے تنگ ہو رہا ہوں نا تو میں سو جاتا ہوں. تو میں آ کے سو گیا. اب گھر آ کے میں سو گیا، تقریباً سر کا ٹائم ہوگا جس ٹائم میں اٹھا. اب جیسے ہی میں اٹھا، میں نے اٹھ کے اپنا فون دیکھا اور اس فون پہ جو میسیج آیا ہوا تھا اس سے میں حیران ہو گیا. بالکل میں حیران ہو گیا. اور وہ میسیج تھا بینک کا. اور پتہ چلا جی کہ جو تنخواہ جو پچھلے آلموسٹ اب 2-2.5 بلکہ 3 مہینے سے اب پھنسی ہوئی تھی وہ آ گئی. مطلب یہ میرے لیے ایک بہت بڑی ایک وہ تھی نا، ایک معجزہ تھا باقاعدہ. یار جس کام کے لیے آپ نے اتنی ایفرٹ کی ہو، خود گئے ہوں، بندوں سے کالیں کروائی ہوں، ای میل بھیجا ہو آگے ہیڈ آفس، اور کیا نام ہے ایون یہاں تک کہ لیگل نوٹس بھی بھیج دیا ہو، وہ کام پھر بھی نہ ہو رہا ہو، وہ کام اللہ نے کیسے کروا دیا. اور میں اس ایگزیکٹ فگر کو تو ریویل نہیں کروں گا کہ کتنے پیسے تھے، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اٹ واز مطلب جتنے وہ 1,000 روپے تھے نا اس کے حساب سے بہت زیادہ وہ پیسے اللہ نے نکلوا کے دے دی. کہنے کا مقصد یہ تھا، اس اسٹوری کا اوور آل مقصد یہ تھا کہ جب آپ اللہ سے تجارت کرتے ہو نا تو اللہ آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بلکہ ہمارے مذہب میں تو یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ تجارت کرو تو اللہ آپ کو 7 گنا 70 گنا یا 700 گنا تک دیتا ہے. کہ میرے ساتھ بھی یہ ایک ریئل لائف انسیڈنٹ تھا
جو کہ ہوا ہے، اور میں اس چیز کے بعد میرے جو ہے نا وہ ایک طرح سے ایمان بہت زیادہ وہ بڑھ گیا اس چیز کے بعد کہ یار یہ میں بالکل ایک لمحے کے لیے میں آپ کو بتاؤں مجھے تو سمجھ بھی نہیں آئی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اتنا میرے لیے وہ ایک سرپرائز تھا، شوق تھا۔ اوبویسلی آپ پریشان ہوتے ہو جب آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہوتی، لیکن ایک دم سے آپ کی اس لیول پہ مدد ہو جائے، ٹھیک ہے، اس لیول پہ اللہ آپ کو نواز دے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کی اسٹوری تھی، اور اسٹوری کا مقصد یہی تھا کہ آلویز ٹریڈ ود اللہ، اللہ کے ساتھ تجارت کریں، ٹھیک ہے، بیکاز اٹ آلویز گیوز دا بیسٹ ریٹرنس۔ تو اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ، اور انٹل وی میٹ اگین، اللہ حافظ۔